السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا شہر صدون میں جانا اور بادشاہ عنکبوت سے جنگ کرنے کا واقعہ بیان کریں گے۔ تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے قصے سے فراغت ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندون جن سے پوچھا، اے سمندون، تو نے کسی جزیرے میں کوئی چیز عجیب و غریب دیکھی ہے؟ یہ سن کر وہ بولا، اے حضرت، میں نے دیکھی ہے، دریائے مغرب میں ایک ایسا جزیرہ ہے اور اس میں ایک شہر عظیم ایسا ہے کہ چاروں طرف دیواریں سنگین ہے اور بلندی اس کی 100 گز ہے، اور اس کے اندر 12 برج ہیں اور ہر برج میں ایک علم نصب کیا گیا ہے، اور اس دیوار کے بیچ میں ایک بڑا میدان ہے اور اس میں ایک مکان عالیشان ہے جس کی بناوٹ سنگ مرمر کی ہے، اور اس میں ایک مینار بلند ہے اور اس مینار پر 2 شیر سنگین اور عقاب بزرگ مثل آدمی کے سونے سے بنا ہوا ہے، اور اسی قسم کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اور جب میں نے اس شک پر جا کر دیکھا، 4000 حجروں میں لونڈیاں صاحب جمال بیٹھی ہیں، اور اس کے بیچ میں ایک عظیم الشان تخت بچھا ہوا ہے، اور اس پر ایک نہایت حسین ماہ لقا اور اس کے ساتھ ایک دختر برج اختر کے بیٹھی ہے، اور تقریباً 1 ساعت کے بعد وہ دختر اس تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ 4000 لونڈیاں اپنے اپنے حجروں میں داخل ہوئیں۔ اسی وقت میں نے جا کر ایک لونڈی سے معلوم کیا اس شہر کا کیا نام ہے اور ماہ لقا حسین نیک خاتون کون ہے، اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ کون ہے، اور علم جو برج پر رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہے، اور وہ شیر اور عقاب جو مینار پر بنا رکھے ہیں وہ کون ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ لونڈی مجھ سے بولی کہ کس ملک کے باشندے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں دوسرے ملک سے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ سوائے اس ملک کے اور کوئی دوسرا ملک نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس شہر کا نام صدون ہے، اور جو حسین و جمیل ماہ لقا آپ نے دیکھی ہے وہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے، اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ بادشاہ زادی ہے، اور یہ صورتیں طلسم کی اس واسطے بنائی ہیں کہ جب کوئی دشمن اور غنیم کو دیکھیں گے تو یہ آوازیں دیں گی، پھر اسی وقت مکمل تیاری کر کے اس کو مار ڈالیں گے۔ اور وہ جو عقاب ہے یہ تو ہمارا دائی ہے، اور جب ہمارا پوجا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بانگ دیتا ہے، تب ہم سب جا کر بادشاہ وقت کی پوجا کرتے ہیں، اور ہماری عبادت کا طریقہ یہی چلا آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے حاکم منصف ہیں، جب کوئی آسامی اور فریادی دونوں میں کوئی خصومت واقع ہو تو ان دونوں شیروں کے پاس ان کو بادشاہ وقت بھیجتا ہے، اور جو ناحق پر ہوتا ہے اس کو یہ دونوں شیر ہار ڈالتے ہیں، اور کوئی بھی بے راہ نہیں چلتا اور نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ جناب، اس کا ماجرا یہ ہے۔ پس سمندون جن سے شہر صدون کی حقیقت و ماجرا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو فرمایا کہ تم لوگ صدون شہر میں جہاد کو جاؤ اور میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام جن لوگ بموجب حکم حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر موجود ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا کہ جلدی سے میرا تخت شہر صدون میں پہنچا دے۔ چنانچہ ہوا نے بموجب حکم جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شہر صدون کے قریب پہنچا دیا۔ جب تخت دور سے نمایاں ہوا تو وہ طبل و علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بساط دیکھ کر اس مینار اور برجوں پر سے پکار کر آواز دینے لگے۔ پھر اہل صدون کو معلوم ہوا کہ ہم پر کوئی غنیم آتا ہے، تب تمام اہل شہر سپاہ اور تمام لشکر ماہ ہتھیاروں کے آراستہ کر کے جنگ کے واسطے اپنے شہر صدون سے نکلے، تو وہاں اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت ماہ فوج کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہوا پر چلی آتی ہے۔ یہ دیکھ کر اہل صدون بولے کہ ہم نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا کہ اس کا لشکر سوار ہو کر ہوا پر چلے، معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بادشاہ نہایت بزرگ ہے۔ پس وہ لوگ میدان جنگ میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنوں سے فرمایا کہ پہلے تم جاؤ اور ان کافروں سے لڑو۔ بموجب وہ تمام جن ان کافروں سے لڑنے لگے، مردم جزیرہ جنوں پر غالب آئے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے اور جنوں کی جماعت کو ان سے لڑنے کے واسطے بھیجا، چنانچہ وہ جماعت بھی ان سے مغلوب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آدمیوں کو فرمایا کہ اب تم لوگ ان کافروں سے جا کر لڑو۔ بموجب حکم جب مردم بس یاران سے لڑے تو ان کو زیر کیا، اور آخر میں ان کا بادشاہ بھی نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنے کے واسطے میدان میں آیا، اور اس بادشاہ کا نام
अनकबूत था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म किया। हवा ने एक मश्त खाक इस पलीद की आंखों में डाल दी तो वो अंधा हो गया और फौरन गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा और इसी के शेर ने इस पलीद का सर काट कर खा लिया। और बाद ने कहा है टिड्डी आकर इस पलीद की आंख खा गई थी। इसी तरह वो पलीद जहन्नम वासल हुआ और बाकी काफरों को लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मारकर दरिया में बहा दिया। और शाह अनकबूत की बेटी कि वो नहायत हसीनो जमील थी, इसको अपने साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त पर उठाकर और शहर को वीरान करके चले आए। मैं इस किस्से को इसी पर इक्तफा करता हूँ। वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुंच